السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ 11 سنیکس کھانا چھوڑ دیں ورنہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ گھنٹی بجا دی گئی ہے ویسے؟ دیکھیے بڑی کامن ہمارے ہاں مارکیٹ میں ملنے والی پروڈکٹس ہیں، بچوں میں مقبول بھی ہیں، تو ان کو کھانے سے روکنا چاہیے کیونکہ صحت کے لیے خطرہ ہے۔ اب سندھ فوڈ اتھارٹی جو غالباً 2016-17 میں بنی تھی، 2018 میں بنی تھی، 2016 کے ایکٹ کے تحت۔ تو یہ فوڈ اتھارٹی جو ہے، ایک تو عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ اس فوڈ اتھارٹی کا دائرہ پورے سندھ میں پھیلا ہوا نہیں ہے۔ ابھی یہ شاید اربن سندھ کے کچھ حصوں میں ہے، تو ایک تو اس کو پورے سندھ میں ہونا چاہیے، اور یہ حیرانی مجھے اس بات پر ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ کام کر رہی ہے۔ پنجاب میں بہت پہلے سے جو فوڈ اتھارٹی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور بڑا مؤثر کام کر رہی ہے۔ اچھا، ہماری جو فوڈ اتھارٹی ہے سندھ والی، اس کا مجھے نظریہ تھا کہ جو دائرہ کار ہے وہ اور اس کی ایکٹیویٹیز وہ بڑی محدود نظر آتی ہیں۔ ہمیں نظر کیا آتا ہے، وہ جو پروگرام کے اینکرز کے ساتھ چلے گئے، جا کے گندی سی فیکٹری میں بنتی ہوئی ڈبل روٹی، گندی سی فیکٹری میں بنتے ہوئے پاپے، آٹا، یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں، یا کوکنگ آئل کے علاوہ وہ گندی سی فیکٹری میں اور گندے سے انداز میں بنائی جانے والی جعلی کولڈ ڈرنکس، وہ جعلی پیپسی، جعلی کوکا کولا اور سب وہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس پہ کسی نے کہا تھا کہ پیپسی کا اور کوکا کولا کا بائیکاٹ سوچ سمجھ کے کریں، یہاں عرفان بھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی عرفان میں نے ایم ہی بول دیا ہے، تو 10 طرح کے بھائی ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ بنا رہے ہیں، تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، تو اسرائیل کا نقصان نہیں ہو رہا، تو بائیکاٹ سوچ سمجھ کے کریں، جعلی فیکٹری ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دس 11 پروڈکٹس، کولسن اچھا، یہ کولسن والوں کی ہیں۔ ایسے موقع پہ جب آپ بات کریں نا بزنسز سے، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو رائیولز ہیں، جو اپنے سنیکس بنا رہے ہیں، بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ پھر ہمارے خلاف آتے ہیں، فوڈ اتھارٹی میں شکایتیں کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں لیٹر کیا بتا رہے ہیں، انہوں نے خود جمع کرائیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مزمل حسین ہالے پور نے کہا کہ سلنٹی ویجیٹیبل، سنیکرز ہاٹ مسالہ، سنیکرز پیزا، ٹوئچ کلاسک، پوٹیٹو سٹکس، چیز بال مسالہ، چیز بال چیز، کائی کورین ہاٹ، کائی اسپائسی، کائی مالا اور کائی کورین کی جانچ کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ یہ انسان کی صحت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ مزمل حسین نے بتایا کہ انہوں نے مذکورہ کمپنی کی انتظامیہ کو 3 دن کے اندر مذکورہ مصنوعات کو مارکیٹ سے واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن کے بعد کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2.5 مہینے پہلے مذکورہ کمپنی نے رجسٹریشن کے لیے 24 مصنوعات جمع کرائی تھیں۔ ایس ایف اے یعنی سندھ فوڈ اتھارٹی نے اپنے نمونے جامعہ کراچی کے اچھا، یہاں رکیے گا، یہ ایسا نہیں ہو کہ انہوں نے مارکیٹ سے سیمپل اٹھایا ہو۔ اچھا، میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ ہو کہ رینڈم پک اپ آف سیمپلز ہو مارکیٹ سے، شہر کے مختلف علاقوں سے، اور ان کو اٹھانے کے بعد آپ ان کا جائزہ لینے کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ یہ اتنی مؤثر چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کیس میں کولسن کمپنی نے خود یہ جمع کرائی تھی۔ جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں قائم فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جمع کرائے، جس نے ان میں سے 11 کو انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں قرار دے دیا۔ پیر کو نجی فرم کو لکھے گئے ایک خط میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے چیف نے کہا کہ کمپنی نے 6 مارچ کو ایک درخواست کے ذریعے پروڈکٹ رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی، اور لیب ٹیسٹنگ، انسپیکشن اور فوڈ سیفٹی آڈٹ کے مقاصد کے لیے مصنوعات کے نمونے فراہم کیے تھے۔ اور یعنی دیکھیں، اس میں پھر جو دیگر مصنوعات ہیں ایک ہی کمپنی کی، وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو رجسٹریشن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ نکل آئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک اور چیز ہے اس میں، وہ یہ کہ ہمیں جو جامعہ کراچی کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جس نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ان کے بارے میں لکھا، یہ انسانی صحت کے لیے موزوں نہیں ہے، نقصان دہ ہیں۔ یہاں مجھے سب سے پہلا کنسرن یہ ہے کہ یہ نقصان کیا ہے یہ بتایا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنا بتا دینا، ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے، جو لوگوں کا کیئر کرنے کا لیول ہے، کچھ نہیں ہوتا، کھا لو یہی لیول ہے نا ہمارے یہاں، تو اس میں یہ ناکافی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ کووڈ میں
یہ کہا جا رہا تھا کہ یار ایسے کرو ویسے کرو کورونا ہو جائے گا, تو لوگ نہیں مان رہے تھے. پھر کسی نے کہا تھا یار یہ بتا دو کہ کووڈ ہو جائے نا تو انسان نامرد ہو جاتا ہے, مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے, تب یہ قوم سیریس لے گی, ورنہ یہ سیریس نہیں لیں گے. یا یہ کہ سگریٹ کے بارے میں یہ بتانا شروع کر دو کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے, سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے, تو بھی یہ لوگ سیریس نہیں لیں گے. ہاں یہ بتا دو کہ سگریٹ پینے سے بندہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جائے گا تو یہ قوم سیریس لے گی. یہ لیول ہے. تو ایک میں یہ چاہوں گا کہ جو ہماری فوڈ اتھارٹی ہے یہ بھی, اور اس فوڈ اتھارٹی کو جامعہ کراچی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہ بتائے کہ یہ کیا نقصان ہو سکتا ہے, یہ انسانی صحت کے لیے موضوع نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. مطلب کسی کو ان کو کھانے سے اللہ نہ کرے, اگر کم نقصان ہے تو پھر کھانا چاہیے, کسی بھی صورت میں نہیں کھانا چاہیے, لیکن لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے پوری اویئرنس تو دیں. ہمارے لوگ نان سیریس ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. تو بتائیں کہ خدا نہ خواستہ کینسر ہو سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے, کہاں کا انفیکشن ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی اسکن کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے, یا کیا کیا ہو سکتا ہے, ایک سے زائد چیزیں. تو ایک تو یہ صحیح سے انفارمیشن آنی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جو کالسن کی یہ پروڈکٹس ہیں یہ ایک لیٹر جاری کر دینا انف نہیں ہے. سلانٹی کا ان چیزوں کا بڑا ٹھیک ٹھاک اشتہار چلتا ہے, ڈیجیٹل پہ بھی چلتا ہے, ٹی وی پہ بہت چلتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک اشتہار چلتا ہے. تو اس کو باقاعدہ طور پر نیوز چینلز کو دیا جائے اور ان کو پابند کروایا جائے پیمرا کے ذریعے کہ بھائی اس کو خبروں میں چلائیں, نیوز بلیٹنز میں چلائیں. اس کے بعد فوڈ اتھارٹی اور ایسے اداروں کا اشتہار جو ہے وہ فری چلنا چاہیے. چینلز پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یار جب آپ کئی دفعہ نا شو کر کے گھما دیتے ہیں ARY یا جیو یا کچھ لوگو وغیرہ اپنا, تو ان چیزوں کو دن بھر میں آپ نکالیں کتنے منٹ بنتے ہیں, 4 سیکنڈ کا بفر ہے, ڈوڈو ڈوڈو ڈوڈو. تو یہ اگر ہے تو ان سب کو نکالیں, منٹ دن بھر کا بن گیا 4 منٹ کا, تو یہ 4 منٹ ان کو ہٹائیں اور اس طرح کے اشتہارات ٹیلی ویژن چینلز پر چلائیں. پبلک سروس میسج ہوگا, چلائیں اور چلا کے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ نہیں کھانا. یہ چینلز کی طرف سے بھی لوگوں کی سروس ہوگی بڑی ٹھیک ٹھاک, اور یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیے سروس ہوگی. چینل پتہ کیا کرے گا, لائیں بھی اشتہار دیں, پیسے چاہیے. ایک تو ہمیشہ پیسے چاہیے, یہ سلسلہ بند کیا جائے. ہم جب یہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو سندھ فوڈ اتھارٹی نے پیسے نہیں دیے, 2 انٹرسٹ ہیں ہمارے بھی. ایک ہم لوگوں کو بتائیں, دوسرا بتانے میں ہی چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اپنے اشتہارات ہوتے ہیں, ہمارا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی سرو ہوتا ہے اور ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں کم از کم. تو یہ اپنے ڈیجیٹل پہ بھی چلائیں, چینلز پابند ہوں, اور اپنے اشتہارات بھی چلائیں اس پہ, اور یہ نہ کریں کہ یار سرکاری اشتہار دے دو. اس کا بھی محض ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دینا کافی ہے, پریس کانفرنس کریں, بتائیں لوگوں کو باضابطہ طور پر, اور چینلز اس کو کٹ بھی کریں, پابند ہوں, اس پریس کانفرنس میں اٹھائیں, ایسے اٹھا کے بتائیں کہ یہ کالسن سلانٹی ہے, یہ کمچی نوڈلز پاکستان والا. ایک تو کورین ہمارے یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں نا, عجیب و غریب, تو یہ بتائیں, اور یہ تمام چیزیں بتا کے لوگوں کو روکیں کہ یہ مت کھاؤ, ٹھیک ہے. پھر اس کی جب یہ ہو جائے گا نا تو پھر آپ کیا دیکھیں گے, اس کی باقاعدہ طور پر پوسٹس بنیں گی کہ یار یہ فیس بک پہ پوسٹس آ رہی ہیں, میم آ رہی ہیں, وائرل ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں لوگوں کو بتانا, اور یہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے لوگوں کو. اس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معیاری نہیں ہے, یعنی مطلوبہ جو بھی ہوتی ہے چیز, مطلوبہ معیار ہے اس پر پورا نہیں اترتی یہ چیزیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا, معیاری نہیں ہے تو مطلب غیر معیاری ہے. تو ہاں معیاری نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل دیں. صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو کیا نقصان کاز کر سکتی ہے, اس کی ڈیٹیل دیں. اس کو کھانے والے کو کیا ہو سکتا ہے, اس کی ڈیٹیل دیں. اور لوگ کھا چکے ہیں ہاں تو ان کے لیے کیا ہے یہ بھی تو بتانا چاہیے نا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو زیادہ آرگنائز دیکھا ہے. شہباز شریف صاحب کی اس ایفرٹ کو جہاں کریڈٹ ڈیو دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, ہمارے ہاں کوکنگ آئلز کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑا ٹھیک ٹھاک ایک قسم کا آڈٹ کیا تھا, اور وہاں پر بتایا کہ یہ کوکنگ آئل سب کے نام دے کر یہ مضر صحت ہے, صحیح ہے, ان کو استعمال مت کیجیے, اور ان کی خبریں چلوائیں. صحیح ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یہ کیا, اور اس میں چینلز نے کیا کیا, چھوٹے چینلز نے جن کو اشتہارات نہیں ملتے تھے انہوں نے کہا چلاتے ہیں, تب وقت یہ کہ ان کے اشتہارات بھی آنے لگے. بڑے چینلز نے وہ اشتہارات چلائے بھی نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے بزنس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. یعنی یہ جو اوشن مال ہے, صحیح ہے, اس اوشن مال کی اس کے ایسکیلیٹر پہ آپ کو یاد ہوگا 1.5-2 سال کا واقعہ ہے پرانا,
یا شاید سال ہوا ہے ابھی, ایک بچہ جو ہے اس کا ایسکیلیٹر کا جہاں کوم ریل ہوتا ہے, جہاں سے وہ سارے اندر جاتے ہیں اور کنگھی کی طرح بنا ہوتا ہے, اس میں جا رہے ہوتے ہیں وہ اندر اور گھوم کے آتے ہیں, کوئی بھی چیز آ جائے تو اس میں اٹک کے رک جائے گی. آخر میں اس کا ایک پیس ٹوٹا ہوا تھا, وہ ٹوٹا ہوا تھا تو وہ نہیں تھا, اور جہاں سے وہ اندر جا رہا ہے لوگ ایک قدم اٹھائیں اور آگے نکل جائیں. چھوٹا بچہ تھا, کہیں اور دیکھ رہا تھا, پاؤں اندر آ گیا, ٹخنے تک قیمہ ہو گیا تھا اس بچے کے پاؤں کا. اس کے بعد چینلز نے خبریں پتہ ہے کیا چلی, کراچی کے نجی شاپنگ مال میں, نام لینا مطلب کیا سرکاری بھی شاپنگ مال ہوتا ہے, نجی شاپنگ مال کیا ہوتا ہے, کراچی میں 200 شاپنگ مال ہوں گے, آپ نے نام نہیں لیا. مطلب نام لیں کہ اوشن ٹاور میں اس شاپنگ مال میں گراؤنڈ سے فرسٹ تک جاتے ہوئے ایسکیلیٹر پہ یہ ہوا ہے, تو یہ ڈھنگ سے بتانا چاہیے. وہ لکی ون میں ہوا تھا, بندہ چڑھ کے کود گیا, اس بندے نے غلطی اس کی تھی, خودکشی کی تھی. تو جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں ان میں لکی ون لکھا ہوا تھا, اسی طرح سے اوشن مال لکھا ہوا تھا, لیکن چینلز نے, اخبارات نے خبریں چلائیں کراچی کا نجی مال. اچھا اسکولوں میں ہوتا ہے تو بھی لکھ دیتے ہیں اسکول. تو ایک تو چینلز ہمارے یہ تو باقاعدہ طور پر نا نجی کیا ہوتا ہے یار, نام بتائیں تاکہ لوگ اویئر ہوں, اور وہاں جا کے لوگ ایک تو پیسے خرچ کرتے ہیں تو ان کو کوالٹی کی چیز ملنی چاہیے. دوسرا چینلز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھنگ سے خبر دیں. یہاں پر بھی یہ خبر چلنی چاہیے, اور یہ صرف کالسن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑے بڑے اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں سٹاک پڑا ہوا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ اٹھا لیں ورنہ ہم کارروائی کریں گے. تو بھائی سیدھا یہ خبریں چلائیں گے, یہ وارن کریں گے, دکانداروں کو کہیں گے یہ تلف کرو, اس کی ویڈیوز آئیں, اس کے بعد کمپنی سے کہیں اٹھاؤ, ٹھیک ہے, اور فوراً پیسے واپس کرو دکانداروں کے. یہ تو یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے تھوڑی کرتی ہے کہ, اور اتھارٹی کا مطلب کیا ہے, آپ نے خود مختار ادارہ بنا دیا ہے. اتھارٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنا خود مختار ہے کہ حکومت اس کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی. نکل آئے تو اس کو آپ دیکھیں نا, جیسے پیمرا ایک اتھارٹی ہے نا, تو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے, حکومت بھی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو یہ اتنا ہی انڈیپینڈنٹ, اتنا ہی بھرپور ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کروایا تھا کام, اس میں پانی جو ہے مختلف طرح کا, ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مطلب تیری باہوں میں پانی, یہ والا پانی, وہ والا پانی, فلانا پانی, مٹکا پانی, پٹکا پانی, کان پانی, آنکھ پانی, پتہ نہیں کیا کہ کسی اس طرح کا پانی ہے, آب دبئی, آب طاہر, آب فلانا, نیسلے, ایکوافینا, 10 طرح کا پانی ہے. اتنے بڑے بڑے برانڈز جو ہیں ان پر بھی نام آیا تھا کہ یہ ٹھیک اور معیاری پانی نہیں دے رہے. اب وہ مجھے پوری لسٹ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی خبریں دیں, چلائیں خبریں ان کی, ایک ایک لسٹ میں پورا نام دیں اور نام ان کے چلائیں تاکہ لوگ استعمال نہ کریں. خبریں دیں گے تو اشتہارات بند ہو جائیں گے. یار ان کی تو اشتہارات پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر کوئی کمپنی غیر معیاری پروڈکٹ بنا رہی ہے تو اس کے اشتہار پہ پابندی ہونی چاہیے. مطلب یہ کوئی عجیب مذاق ہے یار, وہ چل رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا ہے, مجھے یاد آ گیا, انہوں نے دوائیوں کے اشتہارات چلانے کی اجازت دی ہے. کتنا خوفناک ہے یہ آپ اندازہ کریں. یعنی پیناڈول کا اشتہار ہمارے یہاں پھر بھی چلتا ہے, جوشاندے کا اشتہار چلتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ جو وہ وغیرہ ہو گئی, ایک ہی وہ ہے نا, ایک ہی فیملی ہے, کوئی بام شام وغیرہ جو ہے اس کا اشتہار چلتا ہے کہ جی یہ ہربل ہے, یہ یوں نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, جو شاندہ ہے. لیکن اس سے آگے جا کر دوائیوں کے اشتہارات کی اجازت نہیں ہوتی. یہ بڑا خوفناک ہو سکتا ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کھا کے بیٹھ جائے, ڈاکٹر بتائے گا, پریسکرپشن ہوگا, پھر اس کے بعد. تو ہمارے یہاں اس گورنمنٹ نے ابھی دواؤں کے اشتہارات چلانے کی اجازت دی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی کینسر کی دوا یا کوئی نیورولوجسٹ جو دوا لکھے گا اس طرح کا کام شاید ابھی نہیں ہوگا, لیکن دواؤں کی اشتہارات چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ تو اس ملک میں اس لٹریسی ریٹ پہ, اس طرح کی عوام میں, اس طرح کے تعلیم کے معیار میں یہ بڑا خوفناک کام ہے. تو یہاں پر بھی بہت سیریس ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمپنی کی ایک چیز ٹھیک ہو دوسری غلط ہو, تو وہ بھی آپ دیکھیں نا. نہیں دیکھیے, میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے ایک پروڈکٹ میں, اور یہ کب سے ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا, اور یہ تو برسوں سے چلنے والی پروڈکٹ ہے نا, تو ان سیمپلز کے ساتھ ہوا ہے, اس بیچ کے ساتھ ہوا ہے, یہ بھی انفارمیشن دی جائے. ممکن ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ بھی کہیں زیادتی ہو رہی ہو, تو ایک بیچ چیزوں کا. آپ دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیز دنیا بھر میں, وہ ٹویوٹا کورولا کہتی ہے کہ ہم نے یہ والا ماڈل جو ہے واپس منگوا لیا اپنے صارفین سے, کیونکہ اس میں یہ ایشو آ رہا ہے, اس ایشو کو ریزالو کر کے واپس دیں گے ان کو. تو تمام ماڈلز ہم نے واپس منگوا لیے, لوگ لا کے دے رہے ہیں. تو یہ بھی بتائیے کہ اس سے پہلے والی جو چیزیں تھیں ان کے پڑے ہوتے ہیں سیمپلز وغیرہ, ان میں ایشو تھا نہیں تھا,
اس بیچ میں ایشو ہے، وہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت ضروری ہوتا ہے یہ۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔